باب قول اللہ تعالی وإلی مدین اخاہم شعیبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراءكم زهريا لم يلتفتوا إليه يقال إذا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني زهريا قال الزهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستزهر به مكانتهم ومكانهم واحد يغنوا يعيشوا تأسى تحزن آسى أحزن وقال الحسن انک لانت الحلیم الرشید یستہزئون به وقال مجاہد لیکۃ الایکۃ یوم الظلہ اظلال العذاب علیہم. حسب عادت امام بخاری قرآن مجید میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں جو مختلف مفسرین نے ذکر کیے یا جن کی روایات ملتی ہیں. بعض اوقات وہ لغوی لفظی معنوں سے مختلف بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قول کا ذکر کیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. کتاب الانبیاء میں اب شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. الی اہل مدین، مدین کے رہنے والوں کی طرف. لأن مدین بلد، کیونکہ مدین ایک شہر ہے. ومثلہ، اور اس کی مثال واسأل القریۃ ایسے ہی ہے جیسے سوال کرو قریہ والوں سے، واسأل العیر اور سوال کرو قافلے والوں سے، یعنی اہل القریتی و اہل العیر مراد ہے. یعنی الی مدین کہہ کے مراد کیا ہے؟ اہل مدین. ٹھیک ہے، جیسے واسأل القریہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل القریہ. قریہ خود تو نہیں بولتی. اگر ہم یہ کہیں دبئی سے پوچھو تو دبئی تو نہیں بولتی. کون مراد ہے؟ دبئی والے. اسی طرح میں دبئی گئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ دبئی والوں کے پاس گئی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اہل کا لفظ حذف کر کے ڈائریکٹ شہر کا لفظ یا جگہ یا اس خاص چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ جو اس سے متعلق کنسرن لوگ ہیں وہ. واسأل العیر، قافلے سے پوچھو یعنی قافلے والوں سے پوچھو، یہ مراد ہے. وراءکم، اپنے پیچھے. زہریہ، زہریہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لم یلتفتوا الیہ، نہیں وہ التفات کرتے اس کی طرف، اس کو ادھر ادھر دیکھتے نہیں. یقال، کہا جاتا ہے اذا لم یقض حاجتہ، جب نہ پوری ہو اس کی حاجت یعنی اس کا کام نہ بنے. ظہرت حاجتی، کہ تو نے میرے کام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. وجعلتنی زہریا، اور تو نے مجھے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا یعنی مجھے اگنور کر دیا، میرا کام نہیں کیا. قال الزہری، کہا گیا کہ زہری اس جانور کو کہتے ہیں انت خذ معک دابۃ، کہ تم لو اپنے ساتھ ایک جانور، اور وعاء یا کوئی برتن، تستظہر بہ، جس کے ذریعے تم اپنی قوت میں اضافہ کرو یا جس سے تم مدد لو، یعنی جس کا تم سہارا لے سکو. ظہر کا مطلب پیٹھ ہوتا ہے نا، تو عموماً ٹیک کس سے لگاتے؟ ٹھیک ہے نا، پیچھے کی طرف. تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی مدد لینا، جیسے وہ پہلے پارے میں بتا نا تظاہرون به. مکانتہم کا معنی ہے، مکانتہم و مکانہم واحد، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور مراد اس سے کیا ہے؟ جگہ یا مقام. یغنو کا معنی ہے یعیشو، یعیشو کیا ہوتا ہے؟ رہے، بسے. تأسا کا معنی ہے تحزن، یعنی تم افسوس کرو، غم کرو. آسا، آسا کا معنی ہے احزن، میں غمگین ہوتا ہوں. وقال الحسن، اور حسن بصری نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم ہی البتہ بڑے بردبار سمجھدار ہو. یہ سورۃ ہود کی آیت کی وضاحت کرتے ہیں کہ یستہزئون بہ، وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. کن کا؟ لوگ کن کا مذاق اڑا رہے تھے؟ شعیب علیہ السلام کا. اور مذاق کس چیز سے بنا رہے تھے؟ ان کی نماز کا، اور ان کے جب وہ کہتے تھے نا حلال کماؤ، حرام طریقے اپنے تجارت میں اختیار نہ کرو، کہتے تھے تم ہی بڑے سمجھدار ہو اور تم ہی بڑے عقل مند ہو کہ تم ہمیں یہ نصیحتیں کر رہے ہو، اور کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ تو ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. یستہزئون بہ، کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں لیکۃ الایکہ، الایکہ وہ نا جنگل والے، قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے. یوم الظلہ، سائبان کے دن. اظلال العذاب علیہم، عذاب کا ان پر چھا جانا. وہ بادل آیا تھا نا ایک قوم کے پاس، تو لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اس سے بارش برسے گی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر آگ برسنے لگی.
تو اس کو یوم الظلہ کہا جاتا ہے، سائبان کے دن، کہ وہ بادل جو ایک چھتری کی طرح آئے، بارش برسانے کی بجائے ان پر آگ برسانے لگے. اچھا، پچھلے دنوں بھی میں نے BBC میں نیوز پڑھی تھی کہ ایک علاقے پہ بارش برسی اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں گری، مچھلیوں کی بارش ہوئی. اللہ عالم کہ وہ جب بادل بن رہا تھا تو مچھلیاں اس کے اوپر چلی گئی بادل میں، یا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اسی طرح ایک کہتے ہیں کہ 40s میں شاید مینڈکوں کی بارش بھی کہیں ہوئی تھی. تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے. یہی تراجم ہے. جی ہاں، امام بخاری کے حالات میں آپ نے تراجم پڑھے تھے نا، اور ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے یا جو سمجھ بوجھ ہے وہ ان کے تراجم سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی زبردست طریقے سے مختلف چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، اس میں ریلیٹڈ آیات یا ان آیات کو بھی لاتے کہ آیات تو قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ان کے خاص خاص الفاظ کے معنی لے آتے ہیں جن کے اندر کوئی میسج پوشیدہ ہوتا ہے. یہ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ علم کو، اوتھینٹک نالج کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. باب قول اللہ تعالی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے تھے علیہ السلام. الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے، یعنی ملیم کا معنی ہے گناہگار. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں کہ ملیم کیا ہے؟ مذنب، گناہگار. المشحون الموقر، مشحون کا معنی ہے بھری ہوئی. فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے. آیت آخر تک. فنبذناہ بالعراء، تو پھینک دیا یا ڈال دیا ہم نے ان کو ایک میدان میں. العراء کا مطلب ہے بوجہ الارض، زمین کی سطح پر. وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ہم نے اگایا ان پر ایک درخت یقطین میں سے. یقطین وہ پودا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو اپنی جڑ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کا تنا مضبوط نہیں ہوتا، بیلدار درخت جس کو کہتے ہیں، جو سہارا لیتا ہے اپنے وجود کو سروائیو کرنے کے لیے. من غیر ذات اصل، بغیر تنے کے. اصل کا مطلب جڑ، یعنی جڑ تو نیچے ہوتی ہے نا زمین کے اندر، جس کو ہم جڑ کہتے ہیں، تو مراد اس سے تنا ہے. الدبا ونحوہ، جیسے کدو، دبا کہتے ہیں کدو کو، یقطین سے مراد کدو کی بیل ہے. وارسلناہ الی 100,000، اور بھیجا ہم نے ان کو 100,000 لوگوں کی طرف. او یزیدون، یا کچھ زائد تھے. فآمنوا، تو وہ ایمان لائے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک وقت تک مہلت دے دی. کس کو؟ قوم یونس کو. جب یونس علیہ السلام وقت سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو قوم توبہ کرنے لگ گئی کہ کہیں ہم پر اب عذاب نہ آ جائے، ہمارے پیغمبر ناراض ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم کو تو مہلت دے دی، ان کو معاف کر دیا، عذاب آنے سے روک دیا. لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی. یہاں یہ بات ہو رہی کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو کبھی بھی نجات نہ ملتی. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے پکارنا چاہیے. یہ جو ہم مختلف مواقع پر جو بات کر دیتے ہیں نا، یہ باتیں بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. وہ باتیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں اور ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے. مثلا یہاں یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. وہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا، وہیں ختم ہو جاتے. لیکن انہوں نے اچھے کلمات کے موقع محل کی مناسبت سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بنا پر ان کو نجات دی، اتنی گہرائیوں سے نکال کے باہر پھینکا اور پھر واپس اچھے بھلے ہو کر چلے گئے، اور ان کا مقام بھی بلند کیا اور ان کو عزت بخشی. جس پہلے بھی بات ہوئی نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. بہرحال بات میں یہ کر رہی ہوں کہ گفتگو میں بڑی احتیاط کی ہم سب کو، سب سے پہلے تو مجھے بہت ضرورت، کیونکہ بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے ری ایکٹ کر جاتے ہیں اور وہی چیز پھر ہو جاتی. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی یعنی آسیہ نے فرعون کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے کسی کام آئے گا. تو اس وقت
فرعون نے کیا جواب دیا؟ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں، یہ بولا. اس پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کہتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، تو موسیٰ فرعون کے لیے بھی واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے، اور وہ برباد ہونے سے بچ جاتا. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھولتا ہے. اچھا، خصوصاً گھریلو زندگی میں آپ دیکھیے کہ جیسے کہ شوہر کے ساتھ ناراضگی ہوگی، میاں بیوی کے بیچ میں عام طور پر ایسے مکالمے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ لے لو، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تو کبھی بھی نہیں لوں گی، یہ چلو وہاں چلتے، نہیں مجھے کہیں نہیں جانا. یعنی ہمارا عموماً انسٹنٹ ریئیکشن جب موڈ آف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اندر سے چاہے دل چاہ بھی نہ ہو، انا کا مسئلہ بنا کے یہ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی. نیکی کا کام ہوتا ہے لیکن ہم غصے میں آ کے کبھی نہیں کروں گا، اور کیا ہوتا ہے پھر تو وہ موقع چلا جاتا ہے ہاتھ سے، اور وہ منہ کا کہا ہوا بولا ہوا سامنے آ جاتا ہے. اور آپ سب نے اس کا کوئی نہ کوئی تجربہ کیا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے منہ سے اچھی بات ہی نکالیں. بعض اوقات بچے تنگ کرتے ہیں تو ماں ان کو بددعائیں دینے لگتی ہے، اور کئی دفعہ جب وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر کون روتا ہے؟ خود ہی روتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ خیر کی بات کرو ورنہ چپ رہو، ورنہ چپ رہو. منفی جملے نہ بولا کریں، ہر بات کو نہیں سے نہ شروع کیا کریں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو نگیٹ کر کے کوئی اور بات شروع کر دیتے، آدھی بات سن کے پوری سنتے بھی نہیں، اور ایک بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ضروری نہیں کہ ہر شخص کا نقطہ نظر ہمارے سے موافق ہو، یا ہم اس سے اگری کریں، یا ہم کبھی کسی سے ڈس ایگری نہ کریں، یہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، ڈس ایگری بھی کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو ایک بہتر بات ہم بتا سکیں، لیکن ڈس ایگری اس وقت کریں جب پوری بات دوسرے کی پہلے سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آدھے میں بات کاٹ کے کچھ سے کچھ نہیں بنا دیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں ہم لوگوں میں جلد بازی ہے نا، کیا کریں، ڈر بھی بہت لگتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور پھر دوسرے دن وہی کرتے ہیں، پھر وہی کر جاتے ہیں. پھر توبہ کرنی چاہیے، کر جائیں تو توبہ کریں. استغفر اللہ کیوں کہا میں نے، اپنے آپ کو خود ملامت کریں، ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں گناہگار ہوں، میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے. تو جب ایک شخص پلٹتا رہتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اواب. اواب بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں. خصوصاً بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات ان کو اتنا ڈسکریج کر دیتے ہیں، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تم سے تو کسی خیر کی توقع ہی نہیں. کبھی منفی باتیں نہ کریں، بلکہ الٹا خیر کی دعائیں دیتے رہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تاکہ اس کو ہدایت مل جائے. اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صبر سے کام لیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں. اگلی حدیث ہے، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد يونس بن متى. حدیث مسدد بن مسرحد بن مسربل نے بیان کی، اور روایت عبداللہ بن مسعود کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن ہرگز نہ کہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کیا نہ کہے، کبھی نہ کہے، انی خیر من یونس کہ میں تو یونس علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں. اور مسدد کی روایت میں یونس بن متى کا لفظ آتا ہے، یعنی ان کے والد کی طرف ان کی نسبت کی گئی کہ میں ان سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے اپنی کسی خطا پر تو اس کا درجہ پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرے. تو غلطی، خطا، بھول چوک سب سے ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس کو مان لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی پیغمبر کے بارے میں کچھ پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو پھر وہ پیغمبر کیسے ہو گئے جنہوں نے ایسا کیا، ان سے تو اس کی توقع نہیں تھی. نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے. کچھ لوگ اس پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں پیغمبر انسان نہیں ہوتے، وہ تو نور سے بنے ہوتے ہیں اور وہ تو کچھ اور ہی مخلوق ہوتے ہیں. نہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام تمام انسانوں سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رسالت سے نوازتا ہے.
ان کو چن لیتا ہے. حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبہ عن قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متی ونسبه الى ابیہ. حفص بن عمر سے روایت ہے. یہ حفص بن عمر الحوزی ہیں اور ان کے دادا کا نام حارث ہے اور پھر پردادا سخبرہ ہیں. اور روایت بیان کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ما ينبغي لعبد کسی بندے کے لیے یہ بات جائز نہیں کیا ان یقولا کہ وہ کہے انی خیر من یونس بن متی کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں ونسبہ الی ابیہ اور یونس علیہ السلام کو ان کے والد کی طرف نسبت دی یعنی یونس بن متی کہا. حدثنا یحیی بن بکیر عن اللیث عن عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد اللہ بن الفضل عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. یحیی بن بکیر نے ہم سے روایت کی. یہ یحیی بن عبداللہ بن بکیر المخزومی ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں. حدیث 496 میں ان کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں قال بینما یہودی یعرض سلعتہ, اس اسنا میں کہ ایک یہودی اپنا سامان بیچ رہا تھا, یعنی سودا, سلع کہتے سودے کو, سودا بیچ رہا تھا. اعطی بہا شیئا کرہہ, تو اس نے دیا یا وہ دیا گیا ساتھ اس کے ایک چیز جس کو اس نے ناپسند کیا, یعنی اس نے ایسی قیمت لگائی کہ جو انہیں ناگوار گزری. فقال, تو کہنے لگا لا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر, نہیں قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر چن لیا. فسمعہ رجل من الانصار, تو انصار کے ایک شخص نے یہ بات سن لی. فقام, تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. فلطم وجہہ, تو اس نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا کہ تم یہ کون ہو کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر چنا, یہ فضیلت دی, کیونکہ ان کے خیال میں سب پر فضیلت کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں, یعنی ابھی ہم سب میں موجود ہیں اور تم کوئی اور بات کر رہے ہو. تو اب کیا ہوا؟ فذهب الیہ, تو وہ آپ کے پاس چلا گیا. یہودی کس کے پاس چلا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر. فقال, کہنے لگا ابا القاسم, اے ابو القاسم. یہ یہود جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارتے تھے بلکہ کنیت سے پکارتے. اے ابو القاسم, ان لی ذمۃ وعہدا, بے شک میرے لیے ذمہ اور عہد ہے, یعنی میں ایک ذمی انسان ہوں اور میرے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے کہ میں امن میں رہوں گا. فما بال فلان لطم وجہی, تو آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ فقال لم لطمت وجہہ, تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا ہے, تمانچہ کیوں لگایا ہے؟ فذکر, تو اس نے سارا قصہ بیان کیا. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پس غضبناک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتی رؤی فی وجہہ, یہاں تک کہ غضب آپ کے چہرے پر نمودار ہو گیا, دیکھا گیا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, کہ نہ فضیلت دیا کرو انبیاء اللہ کے درمیان, یعنی فضیلت کی بات نہ کیا کرو, ان کا کمپیریزن نہ کیا کرو, ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دیا کرو. فإنہ ينفخ فی الصور, کیونکہ جب سور میں پھونکا جائے گا, فیصعق من فی السماوات ومن فی الارض, تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ, مگر جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم ينفخ فیہ اخری, پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فاکون اول من بعث, تو میں پہلا ہوں گا جس کو اٹھایا جائے گا. فاذا موسیٰ آخذ بالعرش, تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. فلا ادری احسب بصعقتہ یوم الطور, میں نہیں جانتا کہ کیا وہ جزا دیے گئے اس بے ہوشی کی جو طور کے دن ہوئی ان پر, ام بعث قبلی, یا یہ کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے. ولا اقول ان احدا افضل من یونس بن متی, اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی شخص یونس بن متی سے بہتر ہے. اس میں ہمیں ایک بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے, اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام کے درمیان کمپیریزن نہ کرنے کا, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے, اپنا اپنا مقام ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضه درجات, یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, تو بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے. تو یہ فضیلت دینا کس کا کام ہے, ہمارا یا اللہ کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ہمارا کام کیا ہے
کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں اور تمام انبیاء میں افضل ہے. اس کے باوجود کہ وہ افضل ہیں، پھر بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں پیغمبر فلاں کے مقابلے میں افضل ہے اور فلاں کا مقام نہیں ہے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی بات کو اب نیچے لے آئیے. اب دیکھیے کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر درجات دے رکھے ہوتے ہیں. مثلاً مختلف اسکالرز ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. فلاں جو ہے وہ فلاں سے بہتر ہے، فلاں فلاں سے اچھا ہے، یہ چیز اس کی بہت اچھی ہے، اس کی وہ چیز بہت اچھی. اس قسم کی گفتگو کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی جد و جہد اور اپنی ایفرٹ ہے. لوگوں کے بارے میں گفتگویں کرنا یہ عامت الناس کا کام ہوتا ہے. یعنی جو واقعی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں یا جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ اس قسم کی گفتگویں نہیں کرتے، اور یہ کرنا مینرز کے خلاف ہے. جب بھی کوئی اس طرح کرے تو ان کو کیا بتانا چاہیے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ کہنا کہ وہ اس سے افضل، وہ اس سے افضل، وہ اس سے بہتر، وہ اس سے بہتر. اور پھر یہ بھی مینرز میں سے ہے کہ جب آپ ایک شخص سے ملاقات کر رہے ہوں تو اس کے سامنے دوسروں کو بلا وجہ بڑھا چڑھا کر مت پیش کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ سامنے والے شخص کا دل تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے. مثلا آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اتنے میں آپ کے تمہارا کزن جو ہے وہ تو ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اور اس کو تو یہ جاب مل گئی ہے، اور اس کو تو یہ ڈگری مل گئی ہے، اور اس کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہ فلاں فلاں خاندان کی. اب اس سے آپ کے بیٹے کے دل میں کیا آئے گا کہ میری ماں میری کوئی قدر نہیں کرتی، اور اس کے اندر ایک احساس کمتری جنم لے گا. اس کے دل میں آپ سے دوری آئے گی. کمپیریزن نہ کریں. بعض اوقات ہم اپنے ہی دو بچوں کے بیچ میں کمپیریزن کرنے لیں. تمہاری بڑی بہن تو ایسی اور ایسی تھی، تم کیسی، میرے بڑے بچوں نے تو کبھی ستایا ہی نہیں تھا، یہ چھوٹا والا تو پتہ نہیں کیا نکل آیا. اصل میں ان کا وقت بھول چکا ہوتا ہے، ان کا ستانا گزر چکا. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں. اور چھوٹا جو ہے اس بیچارے کو بھی ہماری توجہ چاہیے تو وہ مشکل لگتا ہے، برا لگتا ہے. یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ کوئی بہت اچھی باتیں نہیں، مینرز کے خلاف ہے اور تربیت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح ایک بہو کے سامنے دوسری بہو کی تعریف شروع کر دینا، اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ سے دوری آتی ہے. کیونکہ ہمیں کیا پتا کل قیامت کے دن کون کہاں پہنچا ہو. وہ شخص جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور سمجھتے تو وہ کچھ بھی نہیں، کسی کام کا نہیں، آپ کے خیال میں کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ کیا پتہ نہیں اس کا مقام کتنا بڑا ہے. پھر ہے حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن سعید بن ابراہیم سمعت حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا جو الطیالسی ہیں، ہشام بن عبد الملک، 617 حدیث میں ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اس میں بھی ابو ہریرہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یوں کہے کہ میں یونس بن متى سے افضل ہوں. باب قوله تعالی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. يعدون کا معنی يتعدون يتجاوزون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا کا معنی شوارع الى قوله كونوا قردة خاسئين. سورۃ الاعراف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسألہم، ان سے پوچھئے، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھے، سمندر کے قریب تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، یتعدون یتجاوزون، حد سے بڑھنے لگے، تجاوز کرنے لگے، فی السبت، ہفتے کے روز یا سبت کے بارے میں. استأتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن، شرعن، شرعن کا معنی شوارع، شوارع یعنی پانی پہ تیرتی ہوئی، الی قولہ، اس بات تک، کونوا قردۃ خاسئین، کہ بن جاؤ یا ہو جاؤ بندر ذلیل. یہ بنی اسرائیل ہی کی ایک قوم کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل ہی کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی جب انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی شام کو جال ڈال کر ہفتے میں مچھلیاں پھنسا کر اور اتوار کو نکال لیتے، اور بظاہر
اس ہیلا سازی سے ہی کہتے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور ہفتے کے دن تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مختلف طرح کی ہیلا سازیوں چارہ بازیوں سے انسان اپنے نفس کو تو مطمئن کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. لوگوں کو ہم راضی کر سکتے ہیں تعویلیں پیش کر کے, لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہمارے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.